الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حضرات، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ جو تمہارا مذہب ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ کام تم ایسے کرو جو اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اور کچھ کام تم ایسے کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کی مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا، قرآن اور احادیث جس کی اجازت نہیں دیتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی قوم اس کلمے کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اہل ایمان میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو اب اس کو سب ایسے کام کرنے ہیں جن کا اللہ حکم دیتا ہے، اور ان تمام کاموں سے رک جانا ہے جن سے اللہ روکتا ہے۔ یہ فروری کا مہینہ چل پڑا ہے، اس میں ایک تاریخ 14 آتی ہے۔ اس 14 تاریخ کو کچھ لوگ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ ہر سال جب 14 تاریخ آتی ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ عید کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہر قوم کی خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، ایسی ہماری خوشی کا دن یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوا کرتا۔ ہمارا یہ جو مذہب اسلام ہے اتنا کامل اور مکمل ہے کہ ہمیں کسی مذہب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، چاہے معاشرہ ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، ہر میدان میں اسلام کیا ہے، سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام اور ایمان کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں۔ اب کسی بھی میدان میں نکل جائیے، آپ جب قرآن اور حدیث کو نچوڑیں گے آپ کو وہاں بھی موقع فراہم کر دے گی یہ قرآن اور حدیث، اسلام، ایمان۔ یہ 14 تاریخ کو لوگ محبت کی مبارکباد دیتے، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں اگر شادی شدہ ہے تو ویلنٹائن ڈے مناؤ اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن اسلام جس سے روکتا ہے وہ کام ہم کیوں کرتے؟ یہ عیسائیوں کا کلچر ہے۔ عیسائی تو اسلام کا دشمن ہوتا ہے نا، ہمارے نبی کا دشمن ہے نا، قرآن کا دشمن ہے نا،
نبی کی تعلیمات کو مٹانا چاہتا ہے نا، تو وہ یہی چاہے گا کہ اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے اور قرآن جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس سے یہ لوگ روک دیں، اور جس سے قرآن، اللہ، محمد رسول اللہ، نبی کی تعلیمات جس چیز سے روکتی ہے اس چیز کا یہ لوگ حکم کرتے ہیں۔ اسی میں بھولا بھالا ایمان والا بھی پھنس جاتا ہے جا کر۔ اسلامی شاعر ایسے ہیں کہ تم اپنی اسلامیات کو ایسا بلند کرو کہ ساری وہ چیزیں جو اسلام کے خلاف وہ نیچے دب جائیں۔ یہ 14 تاریخ جو آتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے، یہ منایا کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ عیسائی میں ایک پادری تھا، اس کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، اور راہب اور راہبہ عیسائیت کو جو مذہب ہے آپس میں نکاح کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ لوگ بغیر نکاح کی زندگی گزارے۔ جب ان سے معاشقہ ہو گیا، محبت اور پیار ہو گئی، تو اب ملاقات کا بھی موقع ڈھونڈنا ہے، کیا کرے؟ ایک تو عالم کا لیبل لگا ہوا، کرتا پاجامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، دستار ہے، اور گناہ بھی کرنا ہے، بچ کر کے چھپ کر کے کرنا ہے۔ تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی، اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اس نے ایک تدبیر اختیار کی۔ شیطان بہت بڑا عالم ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے تدبیر نکال دیتا ہے جہنم کی کھائی میں لے جانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا، بھائی میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، 14 تاریخ کو اگر کوئی اس طریقے کا کام کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 14 تاریخ کو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں، کوئی یہ جرم نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ اس کو اپنے جال میں پھنسایا اور وہ بھی پھنس گئی، اور اس کے بعد اس نے جو کلیسا کی روایات کی دھجیاں اڑائی ہیں، اپنے منہ کو کالا کیا ہے، اس سے زناکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، فحش کام کیے ہے۔ اس کے بعد یہ کرنے کے لیے جب اس نے قدم آگے بڑھایا، زنا ہو چکا، منہ کالا ہو چکا، عام روایات کے مطابق ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد محبت کا نام لے کر کے کچھ لوگ جو ہے ویلنٹائن ڈے منانے لگے۔ جو شخص زناکار تھا، پادری تھا، جس نے معاشقہ کر کے اس راہبہ کے ساتھ زناکاری کی تھی، اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس کے ذریعے سے لوگ آج محبت کی مبارکباد دینے کے لیے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کا ثبوت محمد رسول اللہ کے زمانے سے نہیں ملتا، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اسلام کے مناسب نہ ہو اس کو کیا ہے، یہ سب چیزیں روک دی جاتی ہیں۔ اسلام روکتا ہے، ایمان روکتا ہے، مذہبی اسلام روکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان تمام چیزوں سے روکتے ہیں جو فحش ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ عورتوں کا جو مقام قرآن نے، اسلام نے دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں، اے عورتوں تم گھر کے اندر قرار پکڑو، جیسا جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے پازیب کو، اس کی جھنکار کو، چوڑیوں کی آواز کو، اپنے زیب و زینت کو اور اپنی خوشنمائی کو لے کر کے باہر نکلتی تھی اور لوگوں کو لبھایا کرتی تھی، ان سب چیزوں کے چکر میں تم نہ پڑو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ قرآن کی لمبی آیت ہے، اور اس کے آگے کیا ہے، اور بھی بہت ساری آیات بھری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو چیز ہمارے اندر چل پڑی ہے، آج ہم جب وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ہمارا کوئی، ہماری گرل فرینڈ انتظار کرتی ہے اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کرتی ہے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہم جب اس کے ساتھ زناکاری کریں گے، اس کے ساتھ غلط کام کریں گے، اس کے ساتھ فحش کام کریں گے، قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ برا راستہ ہے اور یہ برا طریقہ ہے، یہ بڑی بدکاری اور فحش چیز ہے، اس کے قریب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا وَازِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ جب قیامت کے دن تم لوگ کیا ہے، کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ آج تو تم لوگ مل جل کر کے گناہ کر لیتے ہو، عاشقہ
اور معاشقہ کر لیتے ہو اور تمہارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، تم اس کے ذریعے سے گناہ کے لیے آگے بڑھتے ہو، کل قیامت کے دن کیا ہے، جب تمہارا نام عمل کھولا جائے گا تو تم کھائی میں چلے جاؤ گے۔ تو بوائے فرینڈ کا انتظار کرتی رہتی گرل فرینڈ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کس کے ساتھ زنا کرو گے؟ کہا کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ تو کسی کی بیٹی ہوگی؟ فرمایا ہاں بالکل کسی کی بیٹی ہوگی۔ فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کرتے ہو وہ کسی کی بیٹی ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ایسی محبت کے ساتھ ان کی تعلیم دی، ان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر مارا اور دعا دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے زنا سے جتنی نفرت ہوئی قیامت تک میری زندگی، موت کیا ہے؟ جب موت انسان کی آ جاتی وہی اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، تو میری زندگی میں مجھے اتنی نفرت کسی گناہ سے نہیں ہوئی۔ بھائی جس لڑکی کا ہم انتظار کر رہے ہیں یا جو لڑکی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ایک بار اگر ہم یہ سوچ لیں ہماری بھی بہن بھی کسی لڑکے کا انتظار کر رہی ہوگی، آج 14 تاریخ کے دن ہماری بھی بیوی کسی اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی ہوگی، ہماری بیٹی بھی کسی کا انتظار کر رہی ہوگی، جیسے ہم اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں ہماری بہن بھی کسی کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ دیوس اسی کو کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ زناکاری کو پسند کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے خاموش رہتا ہے، اسی شخص کو تو دیوس کہا جاتا ہے۔ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ ایمان والوں کو اللہ حکم دیتے ہیں فواحشات کی چیزوں کی طرف مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری چیز ہو یا باطنی چیز ہو، ان سب سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں کلیساؤں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں یہود و نصارہ کے کلچر کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، یہ شہوت رانیوں کے چکر میں اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ایمان اور ایمانیات کی قرآن کی تعلیمات کی دھجیاں یہ لوگ اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان اہل ایمان اسلام نبی اللہ اور اس کی تمام چیزوں کے یہ لوگ مخالف ہیں۔ اب ہم بتائیں کہ قرآن کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے حسرت کرتے ہیں، یہ میرا بندہ کدھر جا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، میں اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو اچھا راستہ دکھاتا ہوں، اور یہ میرا بندہ کس طرف جا رہا ہے، اور رسول ان کے پاس کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں، کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو یہ لوگ اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ منافقین کیا ہے اور کفار و مشرکین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام ان کے پاس لے کر کے جاتے تھے تو یہ لوگ مسخرہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بیوقوف کہتے تھے، جادوگر اور ساحر کہتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم اس بات پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بھلا اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں کیا ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جس زنا سے روکا تھا، جن فواحش سے روکا تھا، جن بدکاریوں سے روکا تھا، جن بری چیزوں سے روکا تھا، جن ماں اور بہنوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا، وہ مائیں اور بہنیں گھر سے باہر نکل کر کے زناکاری، عیاری اور مکاری کرتی ہیں، تو بھلا بتاؤ کیا یہ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے پیغام کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے پیغام کے ساتھ ان کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا؟ ایمان والا ہی تو کر رہا ہے، کفار مشرکین منافقین تو دور کی بات ہے، آج کے جو ایمان والے ہیں نا، کل کے منافقین بھی اگر انہیں دیکھتے تو شرما جاتے۔
کل کے منافقین بھی دیکھتے تو شرما جاتے، وہ بھی شرما شرمی میں حیا کی وجہ سے مسجد میں چلے جاتے تھے، لیکن آج ایمان والا اہل اسلام اپنے کو مسلمان کہنے والا اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ میرے اندر ایمان ہے، میرے اندر ایمانی حرارت ہے، اذان ہوتی ہے، رب کا منادی بلاتا ہے، لیکن یہ ایمان والا مسجد کے پاس سے چلا جاتا ہے، مسجد میں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی اذان ہوتی ہے، کاروبار میں مست رہتے، کام کاج کرتے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، لیکن استنجا کرنا ہوگا چونکہ بازار میں استنجا خانہ تو ملے گا نہیں، بازار وہ استنجا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ خدا کی قسم مسجد کے دروازے سے گھس کر کے وہ استنجا کرنے جاتے ہیں۔ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسجد میں جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، مسجد کو راستہ بنانے کے لیے۔ کیا ایمان کی حرارت انہیں جھجھوڑتی نہیں ہے کہ تم مسجد کو راستہ بنا کر کے مان لو، قبول کر لو، فرض کر لو، اس کا الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں حیا اور شرم آنی چاہیے۔ جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس مسجد کے اندر استنجا خانے میں اس کا استنجا استعمال کرنے کی جرات کیسے ہوتی؟ اسی شرما حضوری میں کم سے کم مسجد میں چلے آیا کرو میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج قوت اور طاقت اور صلاحیت دی ہے، تو اس قوت اور صلاحیت کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں، صحابہ اللہ کی مجلس میں جاتے تھے تو اس لیے جاتے تھے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم اپنائیں گے، رسول اللہ جو ہمیں تعلیم دے رہے اس تعلیمات پر ہم چلیں گے۔ لیکن آج ہم تو فرض نبھانے کے لیے مسجد میں چلے آتے ہیں، اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج جمعہ کا دن مسجد نہیں گئے۔ ایک دم اخیر وقت میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ کم سے کم اس کو سید الایام کہا گیا ہے، ہفتے کی عید کا دن کہا گیا ہے، کچھ پہلے مسجد میں آ جایا کرو، کچھ مذاکرات ہو جایا کریں گے، کچھ اچھی باتیں سننے میں مل جائیں گی، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو زندگی کے اندر سدھار ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جیسے ہم نے اسلام کی مشابہت اختیار کی تو ہمیں اسلام کے ساتھ کیا ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو ویلنٹائن ڈے منائے گا، یہود و نصارہ کا کلچر وہ اختیار کرے گا اور دوسری قوموں اور مذاہب کا کلچر وہ اپنائے گا، ان کی تہذیب کو اختیار کرے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کل قیامت کے دن کیا ہے اس کو بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔